علم و معرفت کی باتیں۔ ایک حاجی صاحب مالشیے سے مالش کروا رہے تھے کہ اتنے میں ایک آدمی آیا، کہنے لگا السلام علیکم حاجی صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بہت کم نظر آتے ہیں آج کل آپ۔ حاجی صاحب نے اس کی بات سنی انسنی کر دی اور مالش سے لطف اندوز ہونے پر فوکس رکھا۔ وہ بندہ کہنے لگا حاجی صاحب میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی سائیکل لے کے جا رہا ہوں، جلدی لوٹ آؤں گا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد مالشیے نے حاجی صاحب سے پوچھا حاجی صاحب آپ کا دوست ابھی تک واپس نہیں آیا؟ کیونکہ وہ سائیکل مالشیے کی تھی۔ حاجی صاحب نے کہا میں اس کو نہیں جانتا، وہ میرا دوست نہیں ہے۔ مالشیے نے کہا حاجی صاحب وہ تو باتیں آپ سے کر رہا تھا۔ حاجی صاحب فرماتے ہیں میں سمجھا وہ تیرا جاننے والا ہے اور ادب میں میرا حال احوال پوچھ رہا ہے۔ یہ سننا ہی تھا کہ مالشیا آہو پکار کرنے لگا، چیخیں مارنے لگا، واویلا کرنے لگا کہ میں تو لٹ گیا۔ ان تیل کی چند بوتلوں کے علاوہ یہ سائیکل ہی میرا اثاثہ تھی جس پہ میں اپنے بچوں، اپنے خاندان کے لیے روزی روٹی کماتا ہوں۔ اس کی چیخو پکار سن کے رحم دل حاجی صاحب نے کہا رو نہیں، چیخیں نہیں مار، چلا نہیں، چل میرے ساتھ دکان پر، میں تجھے نئی سائیکل لیے دیتا ہوں۔ دکان پہ جاتے ہیں، مالشیا ایک سائیکل پسند کرتا ہے اور اس کا چکر لگا کے آتا ہے۔ حاجی صاحب پوچھتے ہیں کیوں بھئی سائیکل پسند آئی تجھے؟ کہنے لگا مالشیا نہیں حاجی صاحب یہ ذرا ٹیڑھی چلتی ہے، کوئی اور دیکھتے ہیں۔ حاجی صاحب نے کہا چولانا مار، ادھر لیا منو دے، میں ٹیسٹ ڈرائیو کر کے آتا ہوں۔ اور حاجی صاحب چکر لگانے کے لیے وہ سائیکل لے کے نکل پڑتے ہیں اور وہ چکر اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ 3 سال پورے ہونے کو ہیں، وہ چکر پورا نہیں ہوا۔ حاجی صاحب اس مالشیے کو اور دوسروں کو یعنی اس دکاندار کی آنکھوں میں دھول جھونک کر چکر لگانے لندن چلے گئے اور اس مالشیے کو اس سائیکل کے پیسے بھی ادا کرنے پڑے۔ اور یہی مالشیے، یہی پٹواری آج بھی بوتل ہاتھ میں لیے انتظار میں کھڑے ہیں کہ اس ہاک ڈار جو پہلی سائیکل لے گیا اور نواز شریف جو دوسری سائیکل لے کے غائب ہو گیا کب واپس آئے، ہماری ہی سائیکل پر بیٹھ کے آئے، ہمارے ہی تیل کے ساتھ ہماری ہی دوبارہ عین غین کرے۔ لختی لعنت پٹواریو توڑے دے بے غیرتو۔